میرا نام جی ریاض نقوی ہے اور میں اس بلڈنگ کا انچارج ہوں، اور میں نے 1987 میں اس بلڈنگ کو جوائن کیا تھا، اور اس گھر کو سجانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کا خوبصورت 30 سال دیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ گھر ایسا ہے جس میں علامہ صاحب نے 9 نومبر 1877 میں صبح 5:14 پر آنکھ کھولی، اور وہ ٹائم ایسا ہے جو کہ نماز فجر کا ہے، تو اس وقت، اور یہ ٹائم شاید کسی کو نہیں ملتا، تو اس وقت یہ گھر چھوٹا سا تھا، 3 کمرے اور ایک دالان پہ تھا، جو کہ ان کے دادا شیخ محمد رفیق نے بنایا تھا۔ لیکن ان کے بڑے بھائی جو کہ فوج میں ملٹری ورکس انجینئرنگ میں ایز اے اوورسیئر کام کرتے تھے، ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے 1910 میں۔ انہوں نے آ کے پھر اس گھر کو دوبارہ بنانا شروع کیا، لیکن جو کمرے انہوں نے بنائے تھے ان کے دادا نے، انہوں نے اس کو گرایا نہیں، بلکہ اس کے اوپر ہی عمارت کو تعمیر کرنا شروع کر دیا، اور تقریباً 1912 یعنی 2 سال میں انہوں نے اس عمارت کو مکمل کیا۔ اس عمارت میں تقریباً 15 کمرے ہیں، 2 کچن ہیں، 2 واش روم ہیں، جس میں سے ابھی ہم نے صرف 8 کمرے کھولے ہیں، تاکہ اس میں جو چیزیں رکھی گئی تھیں وہ لوگ روز آتے ہیں بلا ناغہ آ کر اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اس گھر میں علامہ صاحب نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا، اور اسی گھر میں پلے بڑھے۔ اب جیسے اس کا پہلا دروازہ اس کے پچھلی سائڈ پہ کھلتا ہے، اب وہاں پہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت کچھ بھی نہیں تھے، ان کا بچپن تھا، وہاں کھڑے تھے، تو کسی نے خیرات مانگی آ کر، تو ڈاکٹر صاحب ذرا غصے میں بولے، تو جب مڑ کے دیکھا تو پیچھے والد محترم کھڑے تھے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ریش مبارک کے اوپر آنسوؤں کے نشان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اقبال، اگر آپ سے بروز قیامت یہ مانگے گا تو کیا آپ دے لو گے؟ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے زندگی کا معمول بنایا کہ جو کوئی مانگتا تھا اس کو فوراً دیتے، اور کہتے تھے یہاں مانگ لو، ادھر جا کر نہیں مانگنا، کیونکہ یہ ان کا رسول پاک کا جو عشق ہے اس سے منسلک ہے۔ اور پھر اس گھر میں ڈاکٹر صاحب کی پوری فیملی 1971 تک رہی۔ جب حکومت پاکستان نے اس کو خریدا تو اس وقت یہ گھر ان کے بڑے بھائی کی اولاد سے خریدا گیا، اور اس کے پیسے جو تھے وہ 1,25,000 روپے پے کیے، اور وہ پیسے جو لوگ یہاں رہتے تھے 13 فیملیز تھی اس میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اس میں سے پھر کچھ لوگ جو تھے وہ لاہور شفٹ ہو گئے، کچھ بیرون ملک چلے گئے۔ اس کو پھر ہمارے محکمہ آثار قدیمہ نے ایک میوزیم کی شکل دے کر 1978 میں خاص عوام کے لیے کھول دیا، اور اس کی جو اوپننگ تھی یا افتتاح کہہ لیجئے، وہ جنرل اقبال خان صاحب نے کیا تھا 1978 میں۔ اور اس کا جو پہلا جو اس کے ہال کمرہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ریڈنگ روم کہتے ہیں، وہ وہاں پہ اس کے 5 دکانیں تھیں اس وقت، اور ان میں سے آگے چلے جائیں دفتر تو وہ 2 دکانیں تھیں، جس میں سے ایک دکان ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کی تھی۔ اور ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کیا کرتے تھے، وہ ایک برقع ہوتا ہے ٹوپی والا، اس کی ٹوپی اور جالی بناتے تھے، کیونکہ یہ ایجاد کشمیریوں کی ہے اور اس میں ہم بڑی مہارت رکھتے تھے، وہ بنا کر بیچتے تھے۔ تو پھر یہ حکومت نے وہ دکانوں کو ختم کر کے ریڈنگ روم کی شکل دے دی، تو اس کے اندر ابھی تک تو کوئی ٹکٹ نہیں ہے، اور میں تو دعا کروں گا اللہ سے کہ نہیں ہو ٹکٹ، کیونکہ یہ علامہ صاحب نے تو اپنی زندگی میں ہم سے کچھ نہیں مانگا، تو ہم ٹکٹ لگا کے اس کو کمرشلائز نہیں کریں گے۔ اب اس کے اندر تقریباً کو 70 سے زیادہ تصویریں لگی ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی نایاب ہیں، اور شاید وہ ہمارے ملک کے کسی کے پاس اتنا ذخیرہ نہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کی تصویروں کا۔ پھر اس کے علاوہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں پڑی ہیں، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری وہ میں نے بڑے آسان طریقے سے نبھائی اور نبھا رہا ہوں، اور مجھے تو خود حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسا جنون ہے جس نے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنے سال گزر گئے اس کے اندر کام کرتے کرتے۔ تو میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ لوگ اسی طرح سے ان ہستیوں کے ساتھ، ان شخصیات کے لیے کام کریں، تو کیونکہ یہ ڈیووٹڈ لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اس ملک کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کیا، تو ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔